شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قربانی کرنا قربانی کی قیمت صدقہ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ملحد تو ملحد رہے، کئی نماز پڑھنے والے لوگ، تلاوت کرنے والے لوگ یہ غلط سوچ رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جانور ذبح کریں، ہم یہی قیمت، بکرا کتنے کا آتا ہے؟ 1 لاکھ روپے کا، یہی ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اس کو دے دیتے ہیں۔ اور یہ سوچ لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، جو دین کے معاملے میں پختہ نہیں ہے ان کو یہ سوچ بڑی اچھی لگتی ہے۔ آپ نے شاید یہ جملہ سنا ہوگا، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کہیں آپ کا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے۔ عام آدمی کہتا ہے کیا بات ہے جناب، کیسا شاندار جملہ ہے، جبکہ زہریلا جملہ ہے یہ۔ اگر یہ اصول ہے پھر تو نبی علیہ السلام کو مسجد نہیں بنانی چاہیے تھی۔ کیوں؟ صحابہ کرام مکہ سے آئے، بیچارے سب فقیر مسکین تھے، سارا مال لٹا کر آئے تھے، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، پھر تو مسجد نہیں بنانی چاہیے تھی۔ اور آپ ہر سال قربانی کرتے رہے، آپ کو قربانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کا اصول لیں تو ایسے ہی جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تب بھی ان کے اصول سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ بار بار حج پہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ دائیں بائیں تلاش کریں، وہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی، آپ یتیم تلاش کریں، آپ بار بار عمرے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ عجیب بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تب ان کو یہ اصول یاد آتے ہیں، جب اپنے بیٹے کی شادی پہ 20 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں تب نہیں یاد آتا، تب یہ نہیں کہتے کہ میں شادی 5,000 روپے میں بھی کر سکتا ہوں، یہ باقی 20 لاکھ روپیہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ جب موبائل خریدنے جاتے ہیں 3 لاکھ روپے کا ہماری یونیورسٹی کے طالب علم، اب یہ اصول ان کو یاد نہیں آتے۔ اور جب یونیورسٹی میں جو لڑکی دوست بن جائے اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں لاکھوں، تب یہ اصول یاد نہیں آتے۔ صرف اس وقت یاد آتے ہیں جب اللہ کی عبادت ہونے لگتی ہے، کیونکہ تب شیطان سامنے آتا ہے، شیطان پنگا لیتا ہے۔ اور یہ گفتگو کرنے والے سب شیطان نہیں ہوتے، میں بتا دوں، ان میں سے کئی بیچارے اچھے مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہم کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں، لیکن پیچھے سے کروانے والا کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ یہ سوچ آئی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ ہمارے نبی یہ کہیں علیہ الصلوۃ والسلام، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، اس سے غربت بھی ختم ہوگی، گناہ بھی ختم ہوں گے، اور ہم یہ اصول اس کے سامنے مقابلے میں لے کر آئیں تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غربت نہیں تھی؟ تو جی غربت اس وقت زیادہ تھی کہ آج کل زیادہ ہے؟ اس وقت زیادہ تھی۔ خود اللہ کے نبی کا گھر کا حال دیکھ لیں آپ، علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتی ہیں سیدہ عائشہ؟ 3 چاند طلوع ہوتے، یعنی کہ 2 مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھر میں آگ تک جلائی نہیں جاتی تھی کہ کوئی پکانے کی چیز ہو تو آگ جلائیں، لیکن عمرے کی باری آتی، حج کی باری آتی تو آپ سب سے آگے ہوتے۔ تو اس لیے یہ اصول جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں، شریعت کے برخلاف ہیں، اور ایسے اصول بیان کرنے والے اللہ سے ڈریں۔